محمد حسنین اور آپ کی تقریب کا عنوان ہے حسین نام ہے انقلاب کا۔ محمد حسنین۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی، زمانہ حسین، میرے نبی کا نواسا، مولا علی کا شہزادہ، حسن کا بھائی، زینب کا سپاہی اور اسلام کی رسائی، میرے امام حسین ابن علی، نام ہے انقلاب کا۔ وہ انقلاب کہ جس کی مثال نہ ماضی میں ہے نہ حال میں، وہ انقلاب کہ جس کی مثال صرف مسلمانوں تک محدود نہیں، وہ انقلاب کہ جس نے یزید کو للکارا ہے، وہ انقلاب کہ جس نے یزید کو سونے کے تخت سے کچرے کے ڈھیر پر پلٹا، وہ انقلاب کہ جس نے خون کا ہر قطرہ نچھاور کر دیا، وہ انقلاب کہ جس نے 72 سر یزیدی لشکر سے جھگڑتے رہے، وہ انقلاب کہ جس کے نام سے آج تک حسینیت دلوں پر راج کرتی ہے، علی وقار، وہ انقلاب کہ جس کے نام سے آج آپ اور میں اسلام کے نام پر کرتے ہیں، وہ انقلاب کہ جس میں سر جھکا تو خدا کے لیے اور سر اٹھا تو قرآن کے لیے، وہ انقلاب کہ جس کی آج اشد ضرورت ہے۔ غرور ڈوب گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، حسین ملا ہے یزید کو لے کے، شکست یہ ہے کہ جھکا ہوا نہ ملا۔ جناب صدر، اس ایوان میں بیٹھا ہر شخص واقعہ کربلا سے واقف ہے، لیکن جرأت نہیں کرتا، آج کچھ پکارنے کی کوشش نہیں کرتا۔ علی وقار، جس قوم کے مصنف کے قلم کی آواز اس قوم کے مظلوموں سے زیادہ اونچی ہو تو وہ قوم اور کر بھی کیا سکتی ہے۔ ڈری ہوئی مری ہوئی لاشوں پہ چل رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے بھیڑیوں میں بڑھ رہا۔ علی وقار، میں تو حسینی ہوں تو پھر مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کیوں آزادی کے 72 سال بعد بھی غلامی کا شکار ہوں، تعصب کا غلام، مذہبی جنون کا غلام، ظلمت اور بربریت کا غلام؟ علی وقار، میں اس غلامی سے کب آزاد ہوں گا؟ کیسے آزاد ہوں گا؟ میرا ضمیر مجھے جواب دیتا ہے۔ جب میں مظلوم کسی مصنف کے قلم کا سہارا بنوں گا نہ کہ اس کے مفادات کا، جب میں مظلوم چلاؤں گا تو میری اس شہر کے ظالم حکمران اپنے محلات میں بیٹھ کر میری آواز سنیں گے، نہ کہ اپنے محلات کی دیواروں کو اتنا بلند کر لیں گے کہ چلزاتی آوازیں خاموش ہو جائیں۔ علی وقار، جب میں مظلوم پکاروں گا تو میرے ملک کا نوجوان میری فریاد سنے گا نہ کہ اپنے کان بند کر لے گا، اور جب میں مظلوم آنسو بہاؤں گا تو میرے ملک کا سپاہی میرے آنسو پہنچے گا نہ کہ مجھے کو کال کوٹڑی میں بند کر دے گا۔ علی وقار، پر یہاں سب مختلف ہے، مصنف وہ لکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے، میری آواز کو خاموش کرا دیا جاتا ہے، میری پکار کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور میرے آنسوؤں کو میری کمزوری سمجھ کر مجھے پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ہزارہ میں ایک قوم کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور میرے ملک کا حکمران، میرے ملک کا سپاہی، میرے ملک کا نوجوان ایک خاموش تماشائی کی طرح سب دیکھ رہا ہوتا ہے پر کچھ کرتا نہیں، کچھ کہتا نہیں، علی وقار، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا نام تلاش کروں؟ تمام شہر میں رہنے والے مفلس شہر کو رحمان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں عیسیٰ و حکومت کو مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ علی وقار، پر حسین نام ہے انقلاب کا، یہ انقلاب پھر سے آئے گا اور پوری دنیا پر چھا جائے گا، بس صرف ایک سہارے کی ضرورت ہے، ایک آسرے کی ضرورت ہے، اور پھر دیکھنا جب ہمارا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمان یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے چشمان